جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، انما ولدت مطہرا انما ولدت مختونا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے متعلقہ آج کچھ اہم تذکرے کرنے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے نہیں، اور شاہ طبہ جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بڑے ہیں، جو فتح کرتے کرتے یہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ امام الانبیاء نے یہاں پر ہجرت فرما کے تشریف لانا ہے، تو فاتح بننے کی بجائے مفتوح بن کے رہ گئے، غلام بن کے رہ گئے، اور کیا کہا، شہدت علی احمد انہ نبی من اللہ بار النعمی، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لانے والے ہیں، میں ان کی غلامی کا اعتراف کرتا ہوں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر رب نے مجھے اتنی عمر عطا فرمائی کہ میں ان کی زیارت کر سکوں، لکنت وزیراً وابن عمی، تو میں ان کا خادم بن کے، ان کا مشیر بن کے، ان کا نوکر بن کے زندگی گزاروں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور میں اپنی تلواروں کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ چلوں گا۔ اور اگلی بات، وفرجت عن صدرہ کل غم، ان کے دل کے اندر جو غم ہوگا اس کو دور کرنے کی میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دوں گا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو کیسے خوشی پہنچ جائے، کیسے راحت پہنچ جائے، اور رب نے اس جذبے کے صدقے سے ان کو کیا راحت عطا فرمائی، ان کو کیا برکت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ روزانہ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹھ کے تذکرے کیا کرتے تھے، اور علماء کو، یہود و نصارہ کو جو بڑے تھے ان کا اکرام کرتے اور کہتے امام الانبیاء کے تذکرے کرو، اور ان کو کھلاتے پلاتے، حتیٰ کہ کرتے کرتے ان کی نسل چلتی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شاہ طبہ کے خاندان سے مدینہ منورہ میں میزبان رسول بنے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر صحابی کی تمنا تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، اس کو اللہ کی طرف سے امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس ان کے گھر جا کے بیٹھی، اور آپ نے داخل ہوتے ہی پہلی بات پتہ کیا ارشاد فرمائی؟ اے ابو ایوب، ہمارے گھر کی رجسٹری کہاں ہے؟ تو وہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ راز شاہ طبہ سے چلتا جو ہمارے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، صرف اس کے پاس یہ راز ہے کہ امام الانبیاء آئیں گے تو ان کو یہ رجسٹری اور یہ تحفے میں پیش کرنا ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس کی بھی خبر عطا فرما دی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رب کی طرف سے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچانے والے یہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، اللہ کے محبوب پیر کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، واستثنی یوم الاثنین واستبنی یوم الاثنین وخرج مہاجرا، نبوت کا تحفہ ملتا ہے تو وہ بھی پیر کو ملتا ہے، ہجرت فرماتے ہیں تو وہ بھی پیر کے دن، وقدم المدینہ، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو یوم الاثنین، وتوفی یوم الاثنین، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وہ بھی پیر کا دن۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، ما تقول فی صوم یوم الاثنین، آپ پیر کے روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آگے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال ذاک یوم ولدت، میں اس دن
دنیا میں آیا، رب نے میری پیدائش فرمائی، میری ولادت مبارک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، اور میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے پہلی وحی آئی وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِي، وہ بھی پیر کے دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان ابلیس رن 4 رنات، 4 مرتبہ ابلیس پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے، حین لعن وحین اہبت، جب اس پہ لعنت ہوئی، جب اس کو دنیا میں اتارا گیا 2 مرتبہ یہ، وحین ولد رسول اللہ، تمام انبیاء آئے، وہ نہیں چیخ چیخ کے رویا۔ جب امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ وحین انزلت الفاتحہ، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرے لال دنیا میں تشریف لائے نہیں، میں گھر سے نکلتی پانی لینے کے لیے، رب کعبہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو وہ موم بن جاتا، کوئی کانٹا آتا تو وہ پھول بن جاتا، اور ابر میرے اوپر آ کے سایہ کر لیتے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی، اور جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی، بقیہ خواتین خود زور لگا کے پانی نکالتی، جب میری باری آتی تو پانی اوپر آ جاتا اور میں پانی بھر کے لے آتی، اور گھر میں جب آتی تو آواز آتی بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ آپ کو بشارت ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ پوچھتی کس بات کی مبارک؟ تو آگے سے جواب آتا قد حملت بسید هذه الامہ، اس امت کے سردار آپ کے گھر میں آنے والے ہیں۔ قد حملت بسید الاولین والآخرین، خالی اسی امت کے سردار نہیں ہیں، وہ اگلے پچھلے انسانوں کے سردار ہیں، اور خالی انسانوں کے نہیں، قد حملت بسید الانام، آپ کے گھر میں جو تشریف لانے والے مہمان ہیں وہ عام نہیں ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ اگلے پچھلوں کے بھی سردار، اور پوری کائنات کے رب نے اپنی ذات کو رب العالمین کہا، محبوب کو رحمت للعالمین کہا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے، ولد مختونا مسرورا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے رب کا نظام ہے، اس کی جسم پر کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کا وہ مبارک، وہ رحمتوں برکتوں والا، وہ نور سے بھرا ہوا مبارک بدن، وہ نور سے بھرا ہوا مبارک جسم، جس کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی گندگی نہیں، نظافت اور نظیف اور پاک اور صاف طہارت سے بھرا ہوا یہ مبارک ہستی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عام طور پہ ماں کی ناف کے ساتھ بچہ جڑا ہوا ہوتا ہے، امام الانبیاء مختوناً مسرورا، 3 بنیادی ایسی صفات جو آج تک کائنات میں کسی بچے کے ساتھ نہیں ہوئی، پاک اور صاف نورانیت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور ناف کٹی ہوئی اور رب کی طرف سے ختنہ کیا ہوا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آتے ساتھ ہی ابھی چند منٹ گزرتے ہیں اور باقاعدہ جیسے بچہ اٹھتا ہے یوں بڑا کوئی اٹھتا ہے تو امام الانبیاء یوں اٹھ رہے ہیں، اور باقاعدہ ہاتھوں کو یوں آگے کیا اور سجدہ فرمایا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی نماز لے کر آئے ہیں، یہ نماز والے نبی ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آخری جو الفاظ آتے ساتھ ہی سجدہ کر کے بتایا، سجدہ کرنا، آخری زبان اقدس پہ جو الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، جو نماز پڑھے گا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو آتے ساتھ ہی نماز کا پیغام، جاتے ساتھ بھی نماز کا احکام، نماز کا حکم، نماز کا امر، نماز کی اہمیت کو پیش کیا، اور اس کے بعد زبان اقدس سے الفاظ کا نکلتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کا چھت پھٹتا ہے اور ایسا نور نازل ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم کہ میں نے ایسا نور نہیں دیکھا، اور پوری کائنات یوں مجھے منور نظر آ رہی ہے، اور آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، اس بچے کو پوری کائنات کا چکر لگایا جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا خوش ہو جائے، ساری زمین خوش ہو جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سب کو پتہ لگ جائے کہ کائنات کے دلہا تشریف لا چکے ہیں۔ لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، ان کی نعت کو پہچان لیا جائے، ان کی شان کو پہچان لیا جائے، ان کی صورت کو دیکھ لیا جائے، ان کے مبارک ذات اقدس کو دیکھ لیا جائے۔ لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، اور دوسرا کیا آرڈر آتا ہے اللہ کی طرف سے اعطوہ خلق آدم وشجاعت نوح
وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدت موسیٰ وجہاد یوشع ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء کی جو خاص صفت تھی وہ تمام صفات اور تمام انبیاء کے خاص طور پہ اخلاق اکٹھے کر کے ان کو عطا کر دیے جائیں۔ یہ رب کی طرف سے پہلا اعلان آتا ہے، اور جو آتا ہے آ کے کہتا ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ رب نے ہر عیب سے پاک کر کے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چنا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ من کنانہ قریشن، بنی کنانہ سے رب نے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش سے رب نے بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور رب نے بنو ہاشم سے مجھے چنا، امام الانبیاء بنایا۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پہ تشریف لائے، صعد الممبر، ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ قالو، صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بدلاس بن یادخ بن طابخ بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن سنبر بن یدلاف بن یاحی بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارح بن سامک بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یرید بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا رب نے تذکرہ بھی ایسے محفوظ کیا، رب کعبہ کی قسم آپ مجھ سے میرے والد کے والد کا نام پوچھیں شاید میں بتا سکوں، اور والد کے دادا کا نام پوچھیں تو میں نہ بتا سکوں۔ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی 80 پیڑھیوں کو محفوظ فرما دیا۔ مختلف روایات ہیں، بن عدنان تک متفقن علیہ ہے، اور آگے کچھ نام میں اختلاف بھی ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں یہ ایسے ہے، کچھ ایسے ہے۔ بہرحال اللہ نے اپنے محبوب کے حسب کو، نسب کو، ہر چیز کو محفوظ فرما دیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کی باری آئی تو الف سے لے کر یا تک تمام حروف نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ الف نے کہا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہے ہیں، سا نے کہا ثروت والے آ رہے ہیں، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب اللہ آ رہے ہیں، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والے تشریف لا رہے ہیں، زال نے کہا ذالک الکتاب آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانوں کے امام آ رہے ہیں، سین نے کہا ساقی کوثر تشریف لا رہے ہیں، شین نے کہا شافع محشر، صاد نے کہا صادق و امین، زاد نے کہا ضعیفوں کے والی اور وارث، تا نے کہا طٰہٰ کی شان والے، زوئے نے کہا ظلم کو مٹانے والے، عین نے کہا عرب کے تاجدار، غین نے کہا غریبوں کے والی اور وارث، فا نے کہا فاتح قلوب، قاف نے کہا قرآن والے، کاف نے کہا کملی والے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب جب تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے ارتجس ایوان و کسرا کے سارے ایوان حرکت میں آ گئے، سب حرکت میں آ گئے، وسقطت منہ 14 شرفا، 14 بڑے بڑے کنگرے تھے، سب نیچے گر گئے، خامدت نار فارس، فارس کی آگ جو
1000 سال سے نہیں بجھی تھی۔ لم تخمد قبل ذالک بألف عام، 1000 سال سے نہ بجھی تھی۔ اللہ کے محبوب کے آتے ہی ساری جتنی غلط ترتیبیں تھی رب اس کا خاتمہ فرما رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَتْ يَوْمَئِذٍ أَصْنَامُ الدُّنْيَا مَنْكُوسَةً، سارے بت نیچے پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل نیچے گرے ہوئے تھے، اور رب نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں سب لوگوں کو بیٹوں کی نسبت سے مالا مال فرمایا، وہ رحمت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی۔ رب کی محبوب کی نسبت اللہ کی قسم ایسی ہے کہ جس کو یہ مل جائے وہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان ہے۔ سیرت ہی تو زندگی ہے، اس اصول کو اپنا لیں تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے تذکرے بھی کرنے ہیں، آپ علیہ السلام کے چرچے بھی کرنے ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا بھی ہے، اپنانا بھی ہے، ان کے تذکرے بھی کرنے ہیں، ان کی سنتوں کو بھی اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں غلامی نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،